یہ ہے آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. دس از آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. السلام علیکم. اردو کے سبق میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اردو لیسن. پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی کی پہچان سیکھی تھی. اس سبق میں ہم حروف تہجی اور ان کی عادی اشکال کے بارے میں سمجھیں گے. In this lesson, we will learn about حروف تہجی and the contracted forms of حروف تہجی. اردو میں الفاظ بنانے کے لیے حروف جوڑے جاتے ہیں. In order to make words with حروف تہجی, we have to connect them. حروف کو جوڑنے کے لیے ان کی عادی اشکال بنائی جاتی ہیں اور پھر جوڑی جاتی ہیں. In order to make words, we have to combine the contracted forms of حروف تہجی and then join them. تب لفظ بنتے ہیں. Then we can form words. آئیے عادی اشکال سے ملیں. سب سے پہلے کچھ حروف ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں جان لیں کہ ان کی عادی اشکال نہیں ہوتی. وہ حروف ہیں الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، یہ اور واو. کچھ حروف تہجی ایسے بھی ہیں جو اپنی آدھی اور پوری شکل خود ہی ہیں، جیسے توئے، سوئے اور دو چشمی ہے. حروف تہجی میں ایک حرف حمزہ بھی ہے. اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کا میں ایک الگ لیسن میں بتاؤں گی. ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کی عادی اشکال ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بے اور اس کی عادی شکل، پے اور اس کی عادی شکل، تے، تے کی عادی شکل، ٹے، ٹے کی عادی شکل، سے، سے کی عادی شکل، جیم، جیم کی عادی شکل، چے، چے کی عادی شکل، ہے، ہے کی عادی شکل، خے، خے کی عادی شکل، سین، سین کی عادی شکل، شین، شین کی عادی شکل، صاد، صاد کی عادی شکل، ضاد، ضاد کی عادی شکل، عین، عین کی عادی شکل، غین، غین کی عادی شکل، فے، فے کی عادی شکل، قاف، قاف کی عادی شکل، کاف، کاف کی عادی شکل، گاف، گاف کی عادی شکل، لام، لام کی عادی شکل، میم، میم کی عادی شکل، نون، نون کی عادی شکل، ہے، ہے کی عادی شکل، چھوٹی اے، چھوٹی اے کی عادی شکل، بڑی اے، بڑی اے کی عادی شکل. تو یہ تھا آج حروف تہجی اور ان کی عادی اشکال کا تعارف. امید ہے بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. I hope you have understood it clearly. یہاں پر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. Here our today's lesson ends. آپ سے میں ملوں گی اگلے سبق میں. I will meet with you in next lesson. Till then, تب تک کے لیے اللہ حافظ.